بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہت ہی اہم لیکچر 2021 میں ایک سوال جو ہے حصہ جیم کے مطابق شاعر کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ۔ سب سے اول سوال ہوتا ہے، دو شعراء اور دو مصنفین کے نام مذکور ہوں گے اور اس میں سے کسی ایک کا تبصرہ لکھنا ہوگا۔ مصنف یا شاعر کے طرز تحریر کی خصوصیات لکھنی ہوں گی، اور 2021 میں فصل میں یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ 50 نمبر کی جو ہے MCQ اور 20 مارکس کے جو ہے وہ تبصرے کا سوال ہے۔ اب اس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ کچھ ہیڈنگس یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے تاکہ لکھنے میں آسانی ہو۔ مختصر جو ہے نا تعارف پڑھتے ہیں۔ اصل نام جو ہے ان کا سید میر اور تخلص جو ہے ان کا درد۔ آپ کو حضرت خواجہ میر درد دہلوی کے نام سے پکار جاتا ہے۔ دہلی کے تھے اس لیے خواجہ میر درد دہلوی کے نام سے پکار جاتا تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ ناصر اندلی، جو خود بھی باکمال شاعر تھے۔ والد کی طرف سے جاگیر بھی ملی تھی، اس لیے مالی حالات دامنگیر نہ ہوئے۔ والد کے وفات کے بعد سجادہ نشین بنے اور خودداری کے ساتھ زندگی بسر کی۔ خواجہ میر درد نے حدیث، فقہ، تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ درد ایک درویش صرف اور خدا پر توکل رکھنے والے انسان تھے۔ درد کا کارنامہ یہ ہے کہ اردو شاعری میں سب سے پہلے درد نے تصوف کو رواج کیا۔ تصوف کو، یہ تصوف کے امام بھی ہیں۔ درد کی شاعری میں اس کے حقیقی کا عنصر غالب ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے مجازی بھی دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ میر درد دہلی کے معروف شعراء میں سے ہیں، جن کی وجہ سے دہلی کی عمارت سخن قائم کی۔ میر درد کو کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک بلند فکر، درویش صرف اور صاحب حال انسان تھے، جن کی زندگی توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ درد نے جب شاعری کی دنیا میں اپنا کمال دکھایا تو اردو شاعری رنگ تغزل کے ساتھ ساتھ رنگ تصور سے بھی مالا مال ہو گئی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف معرفت کے موتی چمک رہے ہیں، اور ساروں کا ساتھ تکلم، آبشاروں کا ساتھ ترنم اور چاندی جیسی پاکیزگی ان کے کلام کو معطر و منور کرتی ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام اور شہنشاہ تصوف کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا ہم اثر ہونے کے باوجود بھی میر درد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ جو MCQ اس سے متعلق آ سکتے ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ MCQ میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ خواجہ میر درد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1720، ویسے جن کا صحیح جو ہے نا آنسر ہے 1721 میں۔ مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح جو ہے وہ 1721 میں پیدا ہوئے ہیں، اور میر تقی میر جو ہے وہ 1723 میں پیدا ہوئے ہیں۔ خواجہ میر درد کی وفات کب ہوئی؟ وفات جو ہے 1785 میں، اور میر تقی میر کی 1810 میں۔ اس دبستان کے شاعر تھے، دہلی کے دبستان کے شاعر تھے۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلی۔ صوفی شاعر کون ہیں؟ خواجہ میر درد۔ وہ تصوف کے کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ نقشبندی سلسلے سے۔ اس شاعر نے اپنی شاعری کے لیے مجازی عشق کی بجائے حقیقی عشق کا انتخاب کیا، یعنی عشق حقیقی کا انتخاب خواجہ میر درد نے کیا۔ 4 رسالہ اور علم کتاب کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ میر درد کی۔ پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد غم، تیرا کتنے کلیجے کھا گیا، کس کا شعر ہے؟ خواجہ میر درد۔ میر درد کے مزار کہاں ہیں؟ دہلی میں۔
اصل نام کیا ہے؟ سید خواجہ، یہ ان کا اصل نام ہے، اس نام سے پکارے جاتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ بخارا سے۔ انہوں نے کتنے سال کی عمر میں درویشی اختیار کی؟ 28 سال کی عمر میں۔ کس نے کہا کہ خواجہ میر درد کے شعر میں معشوق سے مراد معشوقی حقیقی ہے؟ رام بابو سکینہ۔ خواجہ میر درد کس فلسفے کے قائل تھے؟ وحدت الوجود۔ خواجہ میر درد کے استاد کون تھے؟ شاہ گلشن۔ ان کی تصنیف خواب و خیال کیا ہے؟ مثنوی۔ خواب و خیال جو ہے وہ مثنوی ہے حیت کے اعتبار سے۔ ان کے مشہور ہم عصر شاعر کون ہیں؟ میر تقی میر، کیونکہ 2 سال چھوٹے ہیں ان سے۔ کس نے کہا کہ تصور جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا؟ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا۔ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کس کا شعر ہے؟ خواجہ میر درد کا۔ ان کے اشعار میں عشق حقیقی کا ذکر ہے یا عشق مجازی کا؟ عشق حقیقی کا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کس کا شعر ہے؟ خواجہ میر درد کا۔ احکام الصلاۃ کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ میر درد کی۔ کس نے کہا کہ ان کے یہاں عشق حقیقی کا جلوہ ایسا غالب ہے کہ مجازی عشق کو کہیں جگہ نہیں ملتی؟ ڈاکٹر اعجاز الدین۔ یہ کس کا شعر ہے؟ دوستوں دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو خوش ہم تو اپنے گھر چلے، خواجہ میر درد۔ اور پیپر میں جو لکھنا ہوتا ہے، ایک تو اس میں تعارف لکھنا ہوتا ہے پہلی بات، پھر اس کے بعد جو ہے تعارف لکھنے کے بعد خصوصیات کلام کہ ان کی کلام کی خصوصیات کون سی تھی، تقریباً جو ہے نا 10 کے قریب تو لکھنی ہے۔ جیسے نمبر 1 تصوف کے بارے میں، نمبر 2 قناعت پسندی، نمبر 3 خود ستائی، نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ ان کے شعر و شاعری کے اندر ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ نظر آتا ہے، سوز و گداز۔ نمبر 6 جو ہے وحدت الوجود، نمبر 7 شرف انسانیت، نمبر 8 رنگ تغزل، نمبر 9 اخلاقی مضامین، اور اس کے بعد بلاغت۔ یہ تقریباً 10 بنے، اور ناقدین کے آراء میں سے کوئی بھی 4 جو ہے آپ یاد کر لیں، 4 کافی ہے اس میں سے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ میر درد جو ہے نام جو ہے سید خواجہ میر، یہ ان کا نام ہے، درد تخلص ہے، اور صوفی شاعر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، والد صاحب کا نام وغیرہ۔ اور خواجہ صاحب نے نظام فوج کی ملازمت کی، لیکن والد کے حکم پر ملازمت چھوڑ کر 28 برس کی عمر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کی سجادہ نشین اور قائم مقام ہوئے، اور ان کا اثر ان کی شاعری پر پڑا، اور درد غزل میں تصوفانہ خیالات داخل کیے، یعنی کہ اس میں تصوف کو جو ہے وہ داخل کیا۔ خصوصیت کلام خواجہ میر درد کی نمایاں محاسن کلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تصوف جو ہے وہ صوفیت سے نکلا ہے، صوفی جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق۔ درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اسے فن بنایا۔ خواجہ میر درد نے تصوف میں جو کہا آج تک کسی نے سے نہ ہو سکا۔ درد کی عظمت اس میں ہے کہ ان کی شاعری ایک صوفی کی شاعری معلوم ہوتی ہے، وہ صوفیانہ عقائد یہ حامی تھے، اور تصوف میں جو کہا آج تک کسی نے نہیں کہا۔ وہ صوفیانہ عقائد اور مسائل کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ مثال کے طور پر جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یہ اللہ رب العزت جہاں بھی دیکھیں گے تو ہی نظر آئے گا، تو ہی ارض السما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اس کے بعد قناعت پسندی۔ درد ان کی شاعری میں مسائل زندگی کے خلاف شکوہ شکایت کا وہ رنگ
موجود نہیں جو میر کے کلام میں ملتا ہے۔ ان کی فریاد میں تلخی و یاس نہیں، نہ امیدی نہیں، جبکہ زمانے کی ہلاکت ایزوں کے سامنے بڑے بڑے ثابت قدم حال ہیں۔ دہلی میں جو مرتبہ گزرا، درد نے اپنا ثبات اور استقلال نہ چھوڑا، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے۔ انہوں نے اپنے دور کے واقعات کے اشارات بھی بہت کم کیے اور حالات کے گرم و سرد کو اپنی فطرت اور سینے میں سمو لیا۔ اکثر کلام پیش ہے، آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم سر سمانا کم ہو گیا۔ خود ستائی، درد کے کلام میں خود ستائی کا عنصر بھی واضح رہا، کہیں کہیں وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یہاں میں زمین شہر میں یہ تخم بو گیا۔ نمبر 4، دنیا کی بے ثباتی۔ درد چونکہ صوفی شاعر ہیں اور ان کا دل خالق کے حقیقی کے عشق سے سرشار ہے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے کلام کے ذریعے اس امر کو واضح کیا کہ وہ کہ دنیا حقیقی ٹھکانہ نہیں بلکہ حقیقی گھر تو آخرت ہے، دنیا تو فانی ہے۔ درد کے کلام میں ہمیں جا بجا دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی واضح نظر آتی ہے، عیاں نظر آتی ہے۔ مثلا وائے نادانی وقت مرگ کی ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ سود و گداز، درد کے کلام میں سود و گداز کثرت سے موجود ہے۔ وہ اکثر سوز کو بیان کرتے ہیں، درد، جلن، پریشانی، مصیبت۔ ان کے کلام میں دنیا کے ہموم اور غموم، غم، رحم اور مصائب اور آلام کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو زندگی کو طوفان کہہ ڈالا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ وحدت الوجود، صوفیاء کے دو مختلف مکتبہ خیال ہیں۔ پہلا وحدت الوجود، ان لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں وجود حقیقی کا حصہ ہیں اور ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور دوسرا وحدت الشہود، ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمام اشیاء خدا نے خالق سے پیدا کی اور کائنات کی تمام چیزیں مظہر خدا بندی۔ درد وحدت الوجود کے نزدیک قائل ہیں، مثلا ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے تو سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ شرف انسانیت، درد کے یہاں عظمت انسانی کا احساس سب سے زیادہ ہے۔ وہ صوفیانہ آداب محفل جو شاہ عالم کو بڑی محفل میں ٹوک دیتے ہیں، ان کے کلام میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ وہ جگہ جگہ انسانیت کی عظمت کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا باغ جہاں کی گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، دریار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں، وابستہ ہیں ہمیں سے گر و جبر مگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ رنگ تغزل، درد کی یہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں خالص عشق کا انداز پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو عشقیہ اشعار کیے ہیں اور اس میں عشق کے نغمے جو ہے پڑے ہیں، اس میں بھی پاکیزگی تخیل خیالات اور احترام حسن و عشق پایا جاتا ہے۔ مثلا اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اخلاقی مضامین، درد کی شاعری میں ہمیں جا بجا اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں۔ مثلا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو۔ بلاغت، اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جس کی بات پڑھنے والا آسانی سے اور فوراً سمجھ جائے۔ اس خوبی کے لیے زبان اور بیان پر پوری قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد اس خوبی سے مالا مال ہے، زبان و بیان میں انہیں مکمل عبور حاصل ہے، الفاظ کے چناؤ میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل ہے، اس لیے ان کے کلام ہر پڑھنے والا
نہ صرف فوری طور پر سمجھ جاتا ہے بلکہ اس میں موجود پیغام بھی قبول کر لیتا ہے۔ مثلاً ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں ذہان میں کچھ ہے۔ تقریباً 10 خصوصیات پڑھی۔ اب جو ہے ناقدین کی آرا، ناقدین کی آرا کوئی بھی 4 یاد کی جا سکتی ہیں۔ میر تکمیل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ درد ریختہ کا زور آور شاعر ہے۔ ریختہ اصل میں شعر و شاعری کو، غزلوں کو شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کا پرانا نام بھی ریختہ ہے۔ مولانا محمود حسین آزاد کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو اکثر غزلیں لکھتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ امیر مینائی ان کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پسی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ میر حسن ان کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواجہ میر درد کا کلام اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کے کلام کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ مرزا علی خان لطف فرماتے ہیں اگرچہ دیوان مختصر ہیں مگر سراپا درد و اثر ہے۔ عظمت اللہ خان تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ میر درد اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کے باوائے آدم ہیں۔ اس میں سے ناقدین کرام میں سے دوسری 4 یاد کر لیں اور تقریباً آپ کو ہیڈنگس یاد کرنی ہوگی اور ان کے بارے میں کچھ اگر 10 ہیڈنگس ہیں 10 اشعار یاد ہو سکتے ہیں ساتھ تو بہت بہتر ہے، کم سے کم 5 یا 6 تو ہر ہیڈنگ سے ملتا جلتا شعر ہے اس کو یاد کریں۔ اور یہ جو اشعار ہیں یہ خواجہ میر درد کے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو علامہ اقبال کی یا دوسرے کوئی شعر ہو، کیونکہ جس کی جو ہے نا ہم خصوصیات تحریر کی خصوصیات لکھ رہے ہیں وہ اشعار بھی انہیں کی ہوں تو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔